سوہا میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا بہت جلد، تاکہ وہ ہماری شادی کی بات آگے کر سکے، اور تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے نکاح کا کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے کرے کہتا ہے، جس پر سوہا نظریں نیچے کر لیتی ہے۔ سوہا جواب دو، ایسے چپ تو نہ رہو۔ دخان اتنے پیار سے کہتا ہے کہ سوہا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ ہولے سے اس بات میں سر ہلاتی ہے، جس پر دخان بھی خوش ہو جاتا ہے۔ سچ سوہا، تم راضی ہو؟ تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی نا؟ تم صرف میری رہو گی نا؟ جی میں راضی ہوں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے، مگر ابھی میں آپ کی بس منقوہہ ہوں تو تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھا ہے کہ میں جب تم سے ملوں گا تو بہک جاؤں گا۔ سوہا تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا، میں اس رشتے کو ہمیشہ پاک رکھوں گا۔ مجھے بھی پتا ہے کہ تم میری منقوہہ ہو، بیوی نہیں۔ تو بولو، کرتی ہو اپنے دخان پر یقین؟ دخان کہہ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ جی مجھے یقین ہے اپنے دخان پر، وہ شرماتے ہوئے کہتی ہے۔ او تو بیگم صاحبہ شرماتی بھی ہیں؟ دخان اسے دیکھ کر شرارت سے کہتا ہے۔ نہیں، میں کیوں شرماؤں گی؟ وہ اس سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بہت پیار سے بولتی ہے۔ اچھا چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، وہ پیچھے ٹیبل سے کمر لگا کر بولتا ہے۔ جی اب میں جاؤں؟ اسے واقعی میں شرم آ رہی تھی اس کے سامنے کھڑے ہونے پر، تبھی کہتی ہے ہاں۔ اچھا سنو، دخان پہلے اسے اجازت دیتا ہے، پھر کچھ یاد آنے پر اسے روکتا ہے۔ جی اگر کوئی پریشانی ہو تو تم مجھ سے شیئر کرو گی، اور کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ بھی مجھ سے کہو گی، ٹھیک؟ وہ اسے کہتا ہے تو سوہا مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی باہر چلی جاتی ہے، اور دخان اس کے جانے کے بعد ٹیبل پر رکھے پھول اٹھاتا اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہے۔ بکواس خوشبو ہے ان پھولوں کی، اس سے اچھی تو میری سگریٹ کی خوشبو ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر سگریٹ اٹھاتا ہونٹوں سے لگاتا ہے اور اسے جلا کر کش لیتا آنکھیں بند کرتا ہے۔ یہ ہے نا اصل خوشبو؟ وہ مسکراتا ہوا دوبارہ سگریٹ کو ہونٹوں سے لگاتا ہے۔ عجیب ہی پسند تھی اس کی، پھولوں کی خوشبو اسے زہر جبکہ سگریٹ کی بدبو اسے محبوب لگتی تھی۔ بھابی آپ کو پاکستان کیسا لگا؟ سیف صفا کو گود میں لیے پوچھتا ہے۔ روحان، کشف اور بچوں کو شام 4 بجے لے آیا تھا، اور اب سب گھر والے رات کا کھانا کھانے کے بعد باتیں کر رہے تھے۔ سیف کا مکل، بھابی بھی ادھر ہی کی ہیں، انہیں تو اچھا ہی لگے گا نا پاکستان؟ سوہا اس کے سر پر چپٹ لگا کر کہتی ہے۔ او ہاں میں تو بھول گیا تھا، بیٹا آپ کو اپنا گھر کیسا لگا؟ آسیہ کشف کے سر پر پیار کرتے ہوئے پوچھتی ہیں۔ بہت اچھا آنٹی، اور گھر میں رہنے والے بھی بہت اچھے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے آنٹی کو جواب دیتی ہے۔ چلو بیٹا تم بھی اب جا کر آرام کرو، تھک گئی ہوں گی، صبح ملاقات ہوگی۔ غفار احمد کو گود سے اتار کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی آسیہ اور سیف اور پھر سوہا۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، بچوں کو نیند بھی آ رہی ہے۔ روحان صفا اور احمد کا ہاتھ پکڑتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ روحان تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو؟ کشف اسے دیکھ کر بہت پیار سے پوچھتی ہے، جس پر وہ مسکرا دیتا ہے۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگا تم سے؟ بس اس دن مجھے غصہ آیا تھا، اب نہیں ہے۔ سچ میں نا؟ وہ تصدیق کرتی ہے۔ ہاں بابا سچ، اب چلیں ورنہ بچوں نے ادھر ہی سو جانا ہے، اور میں نے بھی۔ روحان اس انداز سے کہتا ہے کہ کشف ہنس کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آئی لو یو سوہا، کیا تم میرے ساتھ اپنی تمام زندگی گزارنا چاہو گی؟ سوہا کے دماغ میں دخان کے خوبصورت لفظ گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ اسے ہر بار مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اسے اب دخان کو سوچنا، اس کی باتوں کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی دخان کے بارے میں اور سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے، جسے وہ بغیر دیکھے ہی مسکراتی ہوئی اٹھاتی ہے۔ کیسی ہو بیگم صاحبہ، نیند نہیں آ رہی کیا؟ موبائل میں سے دخان کی آواز سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ نہیں ابھی نیند نہیں آ رہی، میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ دخان ٹیرس پر کھڑا کافی کا ایک سپ لیتا ہے، اور سوہا اس کے سوال پر ہڑبڑا جاتی ہے۔ ہاں نہیں مطلب ہاں میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نے نہیں سونا؟ نیند نہیں آ رہی تھی کیا؟ وہ بات ہی بدل دیتی ہے۔ نہیں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا کیا سوچ رہے تھے میرے بارے میں؟ وہ اپنی ایک لٹ کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے کہتی ہے۔ یہی کہ وہ دن کب آئے گا جب تم یہاں میرے پاس ہوں گی۔
ٹیرس پر کھڑے ہونے کے باعث اس کے ماتھے پر بار بار بال آ رہے تھے جنہیں وہ ہٹانے کی زحمت بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ دن تب آئے گا جب آپ کے گھر والے میرے گھر آئیں گے۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، شاید امی اٹھی ہیں تو وہ میرے کمرے میں بھی آئیں گی، سوہا جلدی سے کہتی ہے۔ اچھا رکو، بس ایک بار شوہر محترم کہہ دو بہت خوبصورت آواز سے۔ دخان کی بھی اپنی ہی خواہش تھی۔ اللہ حافظ شوہر محترم۔ اللہ حافظ بیگم صاحبہ۔ دخان اس کی آواز سن کر کہتا ہے تو سوہا مسکرا کر فون بند کرتی سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے، اور نہ جانے کب تک دخان کے ہی خیالوں میں رہتے ہی اسے نیند اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور وہاں دخان موبائل آف کرتا مسکراتا ہوا کمرے کا رخ کرتا ہے۔ اب نہ جانے یہ دخان کی کوئی چال تھی یا واقعی اسے سوہا سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ تو اب آنے والا کل ہی بتا سکتا تھا کہ سوہا کو دخان کی محبت ملے گی یا نفرت۔ کشف، ناشتہ دے دو یار، دیر ہو رہی ہے۔ روحان کمرے سے آتا کشف کو آواز لگاتا ہے جو کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے۔ روحان، لا رہی ہوں، بس 5 منٹ رک جائیں، وہ کچن سے ہی آواز لگاتی ہے۔ سوہا میری بات سنو، روحان سوہا کو اپنے سامنے سے گزرتا دیکھ مخاطب کرتا ہے جو آفس جانے کے لیے نکل رہی ہوتی ہے۔ جی بھائی؟ سوہا جاب چھوڑ دو اب، دیکھو تمہاری بھابھی بھی گھر آ گئی ہیں تو تم بور بھی نہیں ہوا کرو گی۔ روحان اسے بہت پیار سے سمجھاتا ہے۔ بھائی میں کچھ مہینوں بعد چھوڑ دوں گی، پلیز ابھی منع مت کریں، وہ منت کرے کہتی ہے، اور تبھی کشف بھی روحان کا ناشتہ لے آتی ہے۔ روحان کیوں منع کر رہی ہیں؟ شوق ہے تو اس کو کرنے دے، کشف سوہا کا منہ دیکھ کر روحان کے ساتھ بیٹھ کر کہتی ہے۔ پر کشف، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بہن یوں جاب کرے، تمہیں پتہ ہے نا کہ آج کل حالات کتنے خراب ہیں۔ روحان کا بھی فکر کرنا ٹھیک تھا۔ بھائی کچھ مہینوں بعد چھوڑ دوں گی نا، پکا، سوہا دوبارہ سے کہتی ہے، جبکہ کشف کو بھی آنکھ کے اشارے سے روحان کو منانے کا کہتی ہے، جس پر کشف اس بات میں سر ہلا کر روحان کی طرف مڑتی ہے۔ روحان، وہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ کچھ مہینوں بعد جاب چھوڑ دے گی تو پلیز جانے دیں اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر 2 مہینے تک، اس کے بعد تم مجھ سے کوئی ضد نہیں کرو گی۔ روحان کو بھی ان دونوں کے آگے ہار ماننی پڑی، مگر وہ اسے وارن بھی کر دیتا ہے، جس پر سوہا جلدی سے مان جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، اللہ حافظ، سوہا کہتی چادر لیے باہر کی طرف جاتی ہے۔ روحان، وہ بہن ہے آپ کی، اس کی خوشی میں خوش رہنا سیکھ لیں، کشف سوہا کے جانے کے بعد روحان کو سمجھاتی ہے۔ بہن ہے تبھی فکر لگی رہتی ہے اس کی، کچھ نہیں ہوتا روحان، سوہا بہت سٹرونگ لڑکی ہے، اسے سب کا سامنا کرنا آتا ہے، کشف روحان کو سوہا کی طرف سے پریشان ہونے پر کہتی ہے۔ نہیں کشف، میری بہن سٹرونگ نہیں ہے، وہ کمزور ہے، نادان ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ دنیا کیسی ہے، وہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ کوئی اسے پیار سے بات کر رہا ہے وہ اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، بھلے ہی اگلے والا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ نہ جانے کیوں روحان کو سوہا کی اتنی فکر ہو رہی تھی۔ روحان، اللہ ہے نا، سب اچھا ہوگا، آپ ناشتہ کریں، کشف اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے تو وہ بھی مسکراتا ہوا ناشتہ کرتا ہے۔ سوہا ابھی کمپنی کے اندر ہی داخل ہوتی ہے کہ اس کے کان میں دخان کی آواز پڑتی ہے، جس پر وہ پیچھے مڑ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ سوہا ادھر آؤ، دخان اپنی گاڑی سے باہر آ کر اسے کہتا ہے تو ناسمجھی سے اس کی طرف آتی ہے۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ گاڑی کی دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کر کہتا ہے۔ مگر کیوں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ تمہارے لیے سرپرائز ہے، اب جلدی بیٹھو، دیر ہو رہی ہے ہمیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرتا ہے تو سوہا بھی اسے دیکھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ دخان، مگر ہم جا کہاں رہے ہیں، کچھ تو بتائیں، وہ دخان کو کار ڈرائیو کرتا دیکھ کر پوچھتی ہے، جو بس گاڑی آگے بڑھائے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر میں نے بتا دیا تو سرپرائز کیا خاک سرپرائز رہے گا، دخان اس کی بے چینی پر مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ تھوڑی سی ہنٹ ہی دے دیں، اس سے بھی صبر نہیں ہوتا تو پوچھ ہی لیتی ہے۔ سوہا تم بولتی بہت ہو یار، چپ ہو جاؤ ورنہ تمہارے منہ پر ٹیپ چپکا دوں گا، دخان اس کے مسلسل بولنے پر کہتا ہے تو وہ منہ بھلا کر گاڑی سے باہر دیکھتی ہے۔ بیگم صاحبہ، آپ ایسی بہت پیاری لگ رہی ہیں، اب جب تک منزل نہیں آ جاتی آپ چپ ہی رہیے گا، دخان اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا کہتا ہے تو سوہا ایک غصیلی نظر اس پر ڈالتی ہے۔ یار ایسے نہ دیکھا کرو، سچ میں جان ہی نکل جاتی ہے میری، دخان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک ادا سے کہتا ہے تو سوہا اس کی حرکت پر کوئی رد عمل دینے کی بجائے دوبارہ گاڑی سے باہر دیکھتی ہے۔ دخان گاڑی لاہور کے بڑے سے ریسٹورنٹ کے باہر روک کر سوہا کو دیکھتا ہے جو اب بھی اپنی نظریں باہر کی طرف کرے ہوتی ہے۔ بیگم صاحبہ چلیں،
آپ کا سرپرائز خراب ہو جائے گا، آپ خود ہی چلے جائیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے کہتی ہے، جس پر دخان ہنس دیتا ہے۔ سوہا، سرپرائز تمہارے لیے ہی ہے، چلو میرے ساتھ، دیکھنا تم خوش ہوگی۔ وہ گاڑی سے اترتا باہر آ کر سوہا کی طرف کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کی طرف اپنی ہتھیلی بڑھاتا ہے، جسے سوہا ایک نظر دخان کو دیکھ کر تھام لیتی ہے۔ تمہیں پتا ہے سوہا، یہ میرا فیورٹ ریسٹورنٹ ہے، میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش ہوتی ہے کہ ان کے سامنے سے گزرتی لڑکیوں کا گروپ بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آگے جانے پر ساری لڑکیاں دخان کو مسکراتے ہوئے مڑ کر دیکھتی ہیں، جو آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، وائٹ ٹی شرٹ پر بلو پینٹ پہنے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سوہا، جو ان لڑکیوں کو دیکھ چکی ہوتی ہے، اب جب انہیں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ لڑکیاں اب بھی دخان کو مڑ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور سوہا انہیں دیکھ کر غصے سے دخان کے بازو پر اپنا ہاتھ ڈال لیتی ہے۔ آئندہ کے بعد اتنا تیار ہو کر مت آئیے گا، وہ سامنے منہ کرے ماتھے پر بل ڈالے کہتی ہے، اور دخان، جو اس کے یوں اچانک بازو پکڑنے پر حیران تھا، اب اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر ہنس دیتا ہے۔ کیوں، اچھا نہیں لگ رہا؟ اچھے لگ رہے ہیں، تبھی کہہ رہی ہوں کہ اب وائٹ شرٹ مت پہنیے گا، اور یہ چشمہ بھی اتارے، اتنی دھوپ نہیں ہے۔ وہ کہتی اس کی آنکھوں سے چشمہ بھی اتار لیتی ہے، اور دخان بس اس کی حرکت پر ہنستا ہی رہ جاتا ہے۔ تم ادھر کھڑی ہو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی سوہا کو کھڑا کرے اندر کی طرف جاتا ہے، اور سوہا پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میم، آپ کو سر وہاں بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک ویٹر سوہا کے پاس آ کر کونے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سوہا اس بات میں سر ہلا کر کھڑی ہوتی ہے۔ آپ اس طرف چلی جائیں، سر وہی ہیں۔ وہ ویٹر تھوڑا فاصلے پر رک کر سوہا کو کہتا ہے تو سوہا آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ ایک گلی نما تھا، جہاں سے گزر کر ایک ہال تھا، جہاں آگے بہت سے ٹیبل رکھے ہوئے تھے، مطلب یہ پرائیویٹ جگہ تھی۔ وہ گلی میں سے گزر کر اندر کی طرف جاتی ہے تو نیلی اور لال روشنی سے پورا ہال جگمگا رہا تھا۔ ہر ٹیبل کے اوپر ایک گلاب کا گلدستہ رکھا ہوا تھا، مگر ایک ٹیبل ایسا تھا جسے ریڈ بیلون سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، اور وہ سب سے منفرد بھی لگ رہا تھا۔ سوہا پورے ہال کو حیرانی سے دیکھتے آگے بڑھتی ہے۔ بس ایک دو ٹیبل پر ہی کپل بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سوہا کی نظر اس ٹیبل پر جاتی ہے جہاں ٹیبل کے اوپر ایک ہارٹ شیپ کیک رکھا ہوتا ہے، جس پر سوہا دخان لکھا ہوتا ہے۔ آگے بھی اس کے کچھ لکھا تھا، مگر سوہا اپنا اور دخان کا نام پڑھتے ہی مسکرا دیتی ہے کہ تبھی دخان اس کے سامنے آتا ہے۔ نکاح کی 2nd منتھ اینیورسری مبارک ہو بیگم صاحبہ، دخان اسے کہتا سر کو تھوڑا خم دیتا ہے، اور سوہا اس کے انداز پر بھرپور انداز میں مسکرا دیتی ہے۔ آئیے مل کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مطلب کیک کاٹتے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرے کسی شہزادے کی طرح اس کے سامنے جھک کر کہتا ہے، جیسے وہ کوئی شہزادی ہو، اور سوہا بھی کسی شہزادی کی طرح اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی ہماری اس چھوٹی سی خوشی میں شریک ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، دخان ٹیبل پر بیٹھے کپل کو کہتا ہے تو وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کی طرف آتے ہیں۔ آ جاؤ سوہا، دخان اپنے ہاتھ میں چھری پکڑے سوہا کو کہتا ہے تو سوہا بھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے، اور یوں پھر وہ دونوں مل کر کیک کٹ کرتے ہیں۔ کیک کٹتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ سارے کپل باری باری دخان اور سوہا کو مبارکباد دیتے ہیں، جسے وہ دونوں ہی مسکرا کر وصول کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می، یہ کیک آپ ان سب کو بھی دے دیں۔ دخان ایک ویٹر کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے تو وہ ویٹر اسبات میں سر ہلاتا کیک اٹھا کر لے جاتا ہے۔ جی، تو کیسا لگا سرپرائز بیگم صاحبہ؟ دخان کرسی پر بیٹھ کر سوہا سے پوچھتا ہے، جس کے چہرے سے مسکراہٹ جا ہی نہیں رہی ہوتی۔ بہت 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 اچھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کریں گے۔ اسے واقعی میں خوشی ہوئی تھی، جو اس کے چہرے سے بھی نظر آ رہی تھی۔ سوہا اور دخان کے نکاح کو 2 مہینے ہو گئے تھے، اور ان 2 مہینوں میں جہاں دخان سوہا کو ہر طرح سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، وہیں سوہا کے دل میں بھی اپنے مجازی خدا کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی۔ اور آج جو دخان نے سوہا کے لیے کیا، اس کے بعد سوہا کے دل میں دخان کے لیے محبت اور بڑھ گئی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری شادی ہو جائے نا، پھر میں تمہیں لندن لے کر جاؤں گا، پھر وہاں ہم خوب گھومیں گے اور بہت مزے کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، سچ دخان، ہم لندن جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے مجھے لندن کتنا پسند ہے۔ دخان کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ ہاں سچ؟ اچھا، میں نے تو تمہیں اتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے، تم کیا دو گی مجھے؟ وہ ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھ کر پوچھتا ہے تو سوہا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟
جب اسے سمجھ نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لیتی ہے۔ مجھے تمہارا اظہار چاہیے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، اور اظہار ایسا ہو کہ میں جھوم اٹھوں۔ وہ چمکتی آنکھوں سے کہتا ہے اور سوہا فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیتی ہے، جس پر دخان کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں۔ دخان، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، وہ لب کاٹے کہتی ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تم کوشش تو کرو، تم بھی مجھے آئی لو یو کہو، مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ دخان، مجھ سے نہیں ہوتا، پلیز مجھے فورس نہ کریں۔ وہ دخان کی ایک ہی بات کی رٹ پر چڑھ کر کہتی ہے تو دخان کو اس بات پر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مت کرو، میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری محبت میں پاگل رہتا ہوں، ہر وقت اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ دخان غصے سے کہتا اپنا موبائل اٹھا لیتا ہے۔ دخان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا غصہ نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ بولو، میں تمہیں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اظہار کرو اپنی محبت کا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ وہ تھوڑا سخت لہجے میں کہتا ہے اور سوہا تو پہلی بار اسے غصے میں دیکھ کر ذرا ڈر سی جاتی ہے۔ دخان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیوں بچوں والی باتیں کر رہی ہیں؟ میں تمہارا شوہر ہوں نا، تو کرو اظہار۔ دخان بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ یہ سوہا نے ابھی تک نہیں جانا تھا کہ وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے پھر تب تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ خود نہیں چاہتا۔ دخان، تم مجھ سے اظہار کرو گی یا نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹے کہتا ہے۔ میری بات ہاں یا نہ؟ وہ دوبارہ اس کی بات کاٹ کر اسے دیکھ کر کہتا ہے تو سوہا پہلے اسے دیکھ کر پھر منہ نیچے کرے نفی میں سر ہلاتی ہے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، مجھ میں ابھی ہمت نہیں ہے۔ جب وہ ابھی کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ دخان کو کھڑا ہوتا دیکھ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ میں جا رہا ہوں، تم آ جانا خود ہی۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف جاتا ہے اور سوہا بھی جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر اس کی طرف جاتی ہے۔ دخان میری بات تو سنے۔ دخان، وہ اسے آوازیں دیے جاتی ہے کہ ایک ویٹر سے زور سے ٹکراتی ہے۔ سوری، مجھے پتا نہیں تھا آپ آ رہے ہیں، آپ کو لگی تو نہیں؟ سوہا اس ویٹر سے پوچھتی ہے کیونکہ غلطی بھی اسی کی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں میم، اٹس اوکے، وہ ویٹر اسے کہتا نیچے سے برتن اٹھاتا ہے اور سوہا فوراً دخان کی جانب دیکھتی ہے جو باہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے جاتی ہے۔ دخان پلیز میری بات سن لیں۔ وہ دخان کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ اسے آواز لگاتی ہے، مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا ہوتا، اور سوہا جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ گاڑی زن سے آگے بڑھا دیتا ہے اور سوہا بیچاری بس اس کی کار کو ہی تکتی رہ جاتی ہے۔ صاحب جی، کھانا لگاؤں؟ الہی بخش دخان کو آتا دیکھ کر کہتا ہے۔ ہاں لگاؤ، وہ کہتا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے اور کمرے میں آ کر موبائل کو بیڈ پر پھینکتا ہے۔ سارے پلان پر اس لڑکی نے پانی پھیر دیا، اتنی محنت سے سب کچھ کیا تھا اور اس نے… وہ غصے سے پرفیوم اٹھا کر دیوار پر مارتا ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، جب اسے غصہ آتا وہ چیزوں پر اتارتا تھا، جو بھی ہاتھ لگے چاہے وہ لاکھ ہی کی کیوں نہ ہو۔ تمہیں اظہار تو کرنا ہوگا سوہا، ورنہ میرا تم سے نکاح کرنے کا کیا فائدہ؟ صاحب جی، کھانا… الہی بخش کھانے کی ٹرے لا کر کہتا ہے۔ اسے واپس لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، اور یہ کمرہ بھی فوراً صاف کرو۔ وہ کہتا کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور اب اس کی اگلی منزل رابعہ کا کمرہ تھا۔ سوہا بیٹا، کھانا تو کھاؤ، یہ کیا بس چمچ چلائی جا رہی ہو؟ آسیہ جو کب سے بیٹھی سوہا کو نوٹ کر رہی تھی بول ہی دیتی ہیں۔ امی، میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ سوہا پلیٹ کو آگے دھکیل کر اٹھتی ہے۔ سوہا، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو بھائی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ غفار فکر مندی سے پوچھتے ہیں تو باقی سب بھی اسے فکر مندی سے دیکھتے ہیں۔ نہیں ابو، میں ابھی ٹیبلٹ لوں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آرام کرو جا کے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز لگا دینا۔ آسیہ اسے کہتی ہیں تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ اسے پتہ نہیں کیوں دخان کا یوں ناراض ہونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اور اب جب کہ وہ اس کے دل کے اتنے قریب آ گیا تھا تو اب وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اس سے محبت سے بات کرے جیسے آج، مگر آج اس نے ہی دل توڑ دیا تھا دخان کا۔ کیا کروں؟ فون کروں انہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوچتی ہے، پھر موبائل اٹھا کر کال ملاتی ہے۔ دخان رابعہ کے کمرے میں آتا لائٹ آن کرتا ہے، جو بس ایک ہاتھ لگنے سے سارا کمرہ جگمگا جاتا ہے۔ رابعہ کا کمرہ دخان نے ہی ادھر سیٹ کروایا تھا، اور جب اسے رابعہ کی یاد آتی وہ ادھر ہی آ کر اس کی تصویروں سے گھنٹوں باتیں کرتا، اور اب بھی وہ بیڈ کی سائڈ پر رابعہ کی تصویر اٹھا کر وہیں بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ رابعہ، میں نے سوہا سے نکاح کر لیا ہے۔
جیسے روحان نے تمہیں تکلیف دی تھی میں بھی اس کی بہن کو ایسی ہی تکلیف دوں گا. تم تو مر گئی تھی مگر میں اسے مرنے نہیں دوں گا. تمہیں پتہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا. وہ ایسے بول رہا تھا جیسے رابعہ اس کے سامنے ہو. میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا اور جب اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی تو میں روحان کی طرح اسے چھوڑ دوں گا. وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے. یہ تو ہوا روحان اور اس کے گھر والوں کا بدلہ، لیکن سوہا کا بدلہ ابھی باقی ہے، جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، جس نے مجھے ہوس پرست اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہا تھا. ان سب کا بدلہ لوں گا میں اسے. وہ اتنے غصے سے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا فریم بھی چٹک جاتا ہے اور رابعہ کی تصویر پر ایک درار سی آ جاتی ہے. لیکن میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، لیکن ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ کروں گا جو آج تک کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. صاحب جی آپ کا موبائل بج رہا ہے کب سے؟ الہی بخش کمرے سے باہر کھڑا ہی کہتا ہے تو دخان رابعہ کی تصویر کو دراز میں رکھ کر باہر کی طرف جاتا ہے. کس کی کال تھی؟ دخان اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے. صاحب جی کسی مینیجر صاحبہ کا فون تھا، الہی بخش کہتا ہے اور دخان کے موبائل پر دوبارہ کال آنے لگتی ہے دخان کی مینیجر صاحبہ کی، جسے وہ مسکراتے ہوئے اٹھاتا ہے. ہیلو دخان، آپ کہاں تھے؟ کب سے کال کر رہی ہوں. سوہا دخان کے فون اٹھانے پر فوراً کہتی ہے. کیوں کال کر رہی تھی؟ دخان آگے سے سخت لہجے میں پوچھتا ہے. دخان ابھی بھی ناراض ہیں؟ وہ نرم لہجے میں پوچھتی ہے. ہاں، وہ صوفے پر بیٹھ کر جواب دیتا ہے. کیسے راضی ہوں گے آپ پھر؟ اظہار محبت کرو مجھ سے. وہی جواب. دخان مجھ سے نہیں ہوگا، سوہا لب کاٹتے ہوئے کہتی ہے. تو پھر بھاڑ میں جاؤ، وہ غصے میں کہتا ہے. ٹھیک ہے پھر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ خود کہتے ہیں نا کہ جہاں جانا ہو میرے ساتھ جانا. سوہا بھی فوراً جواب دیتی ہے. ہر جگہ میرا جانا ضروری نہیں ہے، وہاں تم جیسے ہی جاتے ہیں تو خود ہی اکیلی ہی جاؤ. وہ سگریٹ کو ہونٹوں سے لگائے کہتا ہے. دخان آپ بھی چلے نا، اچھا ہوگا. کوئی الگ بندہ وہاں جائے گا تو شاید وہاں کے لوگ آپ کی عزت کریں. سوہا کچھ سوچ کر کہتی ہے. سوہا؟ دخان غصے سے اس کا نام پکارتا ہے. دخان پلیز راضی ہو جائے نا، وہ منت کرتی ہے. ٹھیک ہے اظہار محبت کرو، میں راضی ہو جاؤں گا. اس کی بھی اپنی ضد تھی، اب کچھ بھی ہو جائے اسے سوہا کے منہ سے اظہار سننا تھا. دخان میں نہیں کہہ سکتی، مجھ سے نہیں کہا جائے گا. وہ بیچاری کیا کرتی، یہ تو ظالم شرم ہی آگے آ رہی تھی. تو پھر جہاں میں نے کہا ہے وہاں چلی جانا، بائے. دخان کہتا فوراً فون کاٹ دیتا ہے، جس پر سوہا اسے میسج ٹائپ کرتی ہے. دخان ابھی کھڑا ہی ہوتا ہے کہ موبائل کی رنگ پر موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. بھاڑ میں جانے کا راستہ میسج کر دیں، عقل مند ہو خود ڈھونڈ لو. دخان میسج سینڈ کر کے موبائل آف کر دیتا ہے. سوہا کو جب دخان کا میسج ملتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے. میں آپ کو منا لوں گی دخان، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مان بھی جائیں گے. وہ یہی سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور کچھ ہی دیر میں نیند اس پر مہربان ہو جاتی ہے. الہی بخش، الہی بخش. دخان کمرے سے باہر آ کر الہی بخش کو آواز لگاتا ہے. جی صاحب جی، میں نے جو منگوایا تھا لائے ہو؟ جی صاحب جی لایا ہوں، یہ لے. الہی بخش اس کے کہنے پر اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر اسے دیتا ہے. کام کرے گا نا یہ؟ اینڈ ٹائم پہ دھوکہ تو نہیں دے گا؟ وہ باکس کو اس کے ہاتھ سے لے کر الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے. صاحب جی پورے 5,000 کا ہے، کام نہیں کرے گا تو دکاندار 5,000 اوپر دے گا. الہی بخش دکاندار کی بات دہراتا ہے تو دخان بھی باکس کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے. دخان کمرے میں آ کر باکس کو ٹیبل پر رکھتا الماری کی طرف جاتا ہے اور الماری کھول کر تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے الماری کے اندر کا جائزہ لیتا ہے. پھر جب اپنے مطلب کے کپڑے نظر آتے ہیں تو انہیں لے کر واش روم میں جاتا ہے اور ٹھیک 5 منٹ بعد جب وہ باہر آتا ہے تو اس نے بلیک ٹی شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنی ہوتی ہے. وہ آتا صوفے پر بیٹھ کر اپنے لانگ بلیک شوز پہنتا کھڑا ہوتا، شیشے کے سامنے جا کر اپنے بالوں میں برش کرتا ہے اور پھر دراز کھول کر اس میں سے ایک بلیک کلر کا رومال نکال کر اسے اپنے منہ پر نقاب کی صورت میں باندھ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتا ہے. پرفیکٹ. وہ آئینے میں دیکھتا ہے، ایک آنکھ ونک کرتا اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف جاتا ہے. اب نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا اور اس باکس میں ایسا کیا تھا جسے وہ اتنا جانچ رہا تھا. روحان ایک بات پوچھوں آپ سے، اگر آپ غصہ نہ کریں تو
کشف احمر کو سلاتے ہوئے روحان سے پوچھتی ہے، جو اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ بغیر موبائل سے نظریں ہٹا کر کہتا ہے۔ تو کشف بھی سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے اور بولنے کے لیے الفاظ ترتیب دیتی ہے۔ بولو، کیا بات ہے؟ روحان اسے خاموش دیکھ کر موبائل سے نظر ہٹاتا اسے دیکھ کر کہتا ہے، روحان میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم ایک بار رابعہ سے ملنے خانیوال چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے اب۔ اور کشف، اب اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر چاہتی ہو ہمارے بیچ کوئی بدمزگی نہ ہو تو رابعہ کا ذکر مت کرنا، تو کیوں تم اسے ہر وقت اپنی باتوں میں شامل کرتی ہو؟ روحان اس کی بات کو کاٹے غصے سے کہتا ہے، روحان، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو، شاید اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو، تبھی اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہو۔ وہ نہ جانے اسے کیا بتانا چاہ رہی تھی کیا نہیں۔ اچھا، اگر وہ گھر والوں کی وجہ سے مجبور تھی تو اس نے مجھے پہلے یہ کیوں کہا تھا کہ تم مجھے کشف کے گھر سے لے لینا؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہم کہیں دور چلے جائیں گے۔ اگر اسے احساس ہوتا نا اپنی فیملی کا تو مجھ سے کبھی ایسی بات نہیں کرتی۔ روحان اپنے موبائل کو آف کرے کشف کی طرف مڑتا ہے۔ تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ مطلب اب کرتے ہو اس سے محبت؟ کشف اسے جانچ رہی ہوتی ہے۔ پہلے کرتا تھا، مگر اب مجھے اس سے نفرت ہے، اور اگر تم نے ایسی بات کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ روحان کہتا غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا اور کشف بس اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ مجھے بتا دینا چاہیے روحان کو۔ نہیں ابھی نہیں، جب صفا تھوڑی بڑی ہو جائے گی تب بتا دوں گی، ورنہ اگر روحان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ خود سے سوچتی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیتی ہے۔ اسے خود بھی سکون نہیں تھا، اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس رابعہ سے وہ ملنا چاہ رہی ہے وہ تو کب کی مر چکی ہے۔ دکان اپنی گاڑی روک کر باہر کا جائزہ لیتا ہے، جہاں گلی میں بس ایک پیلا بلب لگا ہوتا ہے اور اس کی ہی روشنی آدھی گلی میں پھیلی ہوتی ہے۔ وہ اپنے منہ پر لگا رومال درست کر کے سامنے شیشے میں اپنا جائزہ لیتا گاڑی سے اترتا ہے اور قدم اپنے مطلوبہ گھر کی طرف بڑھاتا ہے۔ اف، اندر جانے کا راستہ کہاں سے ہوگا؟ وہ گھر کے سامنے کھڑا پورے گھر کا جائزہ لیتا ہے، پھر کسی خیال کے تحت گھر کی بیک سائڈ پر جاتا ہے۔ اس کھڑکی سے جا سکتا ہوں۔ وہ ایک کھڑکی دیکھ کر کمر پر ہاتھ رکھ کے خود سے ہی کہتا ہے، مگر کیسے؟ وہ کہتا نظر ادھر ادھر گھماتا تو اسے ایک سیڑھی نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گی۔ وہ کہتا اس سیڑھی کی طرف جاتا ہے، مگر جب اسے اٹھانے لگتا ہے تو نظر اس سیڑھی کی ایک سائڈ پر لپٹی زنجیر پر جاتی ہے۔ وٹ نان سینس یار، سیڑھی کو کون تالا لگاتا ہے؟ وہ سیڑھی کو زنجیر کی مدد سے لاک کرے دیکھ کر غصے سے کہتا ہے، پھر کچھ سوچ کر ایک پتھر اٹھا کر اس چھوٹے سے تالے پر مارتا ہے، جو ایک باری میں تو نہیں مگر 3-4 بار مارنے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ تھینک گاڈ، ٹوٹ گیا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر سیڑھی کو اٹھاتا اس گھر کی کھڑکی کے پاس رکھتا ہے، اور جیسے ہی چڑھنے لگتا ہے تو سامنے سے کتا آ کر بھونکنے لگ جاتا ہے۔ ابے یار، تجھے بھی ابھی آنا تھا؟ اچھا چپ ہو جا، بھونک نہیں۔ وہ کہتا اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ کتا بھی فوراً چپ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ گڈ بوائے، اب میں اوپر جا رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو تم نے مجھے بھونک کر بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں سمجھ جاؤں گا کہ کوئی آ گیا ہے۔ وہ اسے پیار سے کہتا اوپر چڑھتا ہے اور کتا ایسے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے جیسے اسے دخان کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ دخان اوپر آتا ایک نظر نیچے دیکھتا ہے جہاں کتا ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ آرام سے کھڑکی کھول کر اندر کا جائزہ لیتا ہے۔ اندر بس ایک سائیڈ لیمپ کی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوتی ہے۔ وہ آرام سے ایک سیڑھی اوپر چڑھتا کھڑکی سے اندر کمرے میں کود جاتا ہے اور پھر آرام سے کھڑکی دوبارہ بند کرتا اندر کی طرف آتا ہے۔ اب جو کرنا ہے دخان جلدی کرنا ہوگا، وہ خود سے کہتا ڈریسنگ کے سامنے جاتا ہے اور پھر ساتھ میں رکھی ایک کرسی اٹھا کر اپنے سامنے رکھتا ہے اور ایک نظر پیچھے بیڈ پر لیٹے وجود پر ڈالتا ہے کہ کہیں اٹھ تو نہیں گئی۔ بس ایسے آرام سے سوتی رہو بیگم صاحبہ تاکہ میرا کام ہو جائے۔ وہ سوہا کو دیکھے دل میں کہتا ہے، اپنی جیب سے وہی باکس نکالتا ہے جو اس نے الہی بخش سے منگوایا ہوتا ہے۔ وہ اس باکس کو کھولتا ہے تو اس میں سے 3 چھوٹے چھوٹے خفیہ کیمرے نکلتے ہیں، جن میں سے ایک تو وہ کرسی پر کھڑا ہو کر دیوار کی اونچی سائڈ پر لگاتا ہے، جبکہ دوسرا ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر اور تیسرا کرسی سے اتر کر بیڈ کے بالکل سامنے لگاتا ہے۔ ہاں ہو گیا کام، جلدی سے نکلنا ہوگا۔ وہ ابھی خود سے کہتا کھڑکی کی طرف بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ سوہا کو کرسی کھینچنے کی آواز آتی ہے، جس پر وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو کوئی بلیک لباس میں بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر سوہا کی تو سیٹی ہی گم ہو جاتی ہے۔ بھوت بھوت،
امی، بھائی، سوہا ابھی اور بھی لوگوں کے نام پکارتی ہے کہ دخان فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ پاگل ہو کیا؟ میں تمہیں بھوت لگتا ہوں؟ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے غصے سے کہتا ہے تو سوہا جو اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹا رہی ہوتی ہے اس کی آواز سن کر ایک دم سن ہو جاتی ہے اور غور سے اسے دیکھتی ہے جس کی بس آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ دخان اسے نارمل دیکھ کر اس کے منہ سے نرمی سے ہاتھ ہٹاتا پیچھے ہوتا ہے، جبکہ سوہا ابھی بھی اسے اوپر سے نیچے تک حیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دخان؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھتی ہے تو دخان اپنے منہ سے رومال ہٹاتا ہے۔ ہاں دخان ہوں، اور تم مجھے بھوت بنا رہی تھی پاگل لڑکی، دخان کہتا اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ وہ اپنی حیرانی کو سائڈ پر کرے کھڑے ہو کر کہتی ہے، میں دیکھنے آیا تھا کہ میری ناراضگی کے بعد میری بیوی کو کیسے نیند آتی ہے، مگر یہاں آ کر تو پتا چلا کہ میری بیوی تو گدھے گھوڑے بیچ کر یہاں سو رہی ہے۔ وہ سامنے سے تکیا اٹھا کر اسے اپنے بازو کے نیچے رکھے لیٹنے کے انداز میں بیٹھتا ہے۔ دخان پلیز چلے جائیں، اگر کوئی آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ پریشانی سے ڈرتے ڈرتے کہتی ہے کیونکہ سامنے والے کا تو پتا نہیں مگر اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ ارے کوئی نہیں آتا، تم بیٹھو ادھر، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے سامنے بٹھاتا ہے۔ دخان دیکھیں، اگر تم نے ایک لفظ اور کہا تو میں یہیں سو جاؤں گا، وہ اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے۔ دخان کیا؟ اوکے تمہاری مرضی، وہ کہتا بیٹھ کے دوسری سائڈ پر لیٹ جاتا ہے اور سوہا منہ کھولے اس کی جرت کو دیکھتی ہے۔ یار گرمی بہت ہے، اے سی نہیں ہے کیا؟ وہ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کرے کہتا ہے، نہیں امی ابو کے کمرے میں لگا ہے، وہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ نہیں۔ اب آپ جائیں پلیز دخان، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے تو دخان بھی ایک لمبی سانس لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ انتہا کی ڈرپوک اور بدتمیز لڑکی ہو، اپنے شوہر کو سونے بھی نہیں دیتی، وہ اپنے منہ پر رومال باندھتے ہوئے کہتا ہے تو سوہا بس چپ ہی رہتی ہے۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ دخان جا تو رہا تھا۔ اچھا تم نے مجھ سے اظہار نہیں کرا، وہ جاتا ہوا کچھ یاد آنے پر مڑ کر کہتا ہے۔ دخان میں نہیں کر سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ نظریں نیچے کرے کہتی ہے جبکہ ایک نظر دخان کو بھی دیکھتی ہے جو ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم یہ کہو کہ تم خوش نہیں ہو میرے ساتھ، تمہیں میں پسند نہیں ہوں۔ نہیں دخان، ایسا اگر ایسا ہی ہے تو میں دے دوں گا تمہیں طلاق، 3 مہینے رہتے ہیں نا ہمارے ایگریمنٹ میں، تو جیسے پورا ہوگا میں چھوڑ دوں گا تمہیں، وہ غصے سے کہتا کھڑکی کی طرف جاتا ہے مگر پھر سوہا کی آواز سن کر اس کے پاؤں رک جاتے ہیں۔ ہم نے بارہا ان کو بتانا چاہا، حال دل اپنا سنانا چاہا۔ دخان اس کی آواز پر بغیر پیچھے منہ کرے مسکراتا ہے، پر لب ہی کہاں کھلتے تھے، ہم جب بھی ان سے ملتے تھے، جب جان لبوں تک آ پہنچی تو آج یہ نوبت آ پہنچی۔ سوہا کہہ کر تھوڑی دیر سانس لیتی ہے، پھر نظریں نیچے کرے غزل مکمل کرتی ہے۔ ہم اعتراف الفت کرتے ہیں، ہاں، وہ کہتی پھر رکتی ہے۔ ہاں تم سے محبت کرتے ہیں، ہاں تم سے محبت کرتے ہیں۔ دخان کا دل اس کے اتنے پیارے انداز پر جھوم اٹھتا ہے، وہ مسکراتا ہوا پیچھے مڑتا ہے تو سوہا نظریں نیچے کرے کھڑی ہوتی ہے۔ سوہا تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے تم نے اپنے شوہر سے نہیں کسی غیر سے اظہار کیا ہو۔ دخان مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، یہ بھی صرف آپ کی ناراضگی کو دیکھ کر اور یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ اس کی طرف دیکھے کہتی ہے تو دخان مسکرا جاتا ہے۔ میں بھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اگر تم کہو گی بھی نہ کہ دخان مجھے چھوڑ دو تو تب بھی نہیں، وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے تو سوہا ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں، پتہ چل جائے گا بہت جلد، وہ کہتا کھڑکی کی طرف جاتا ہے۔ کیا پتہ چل جائے گا مجھے؟ سوہا اس کے جانے کے بعد سوچتی ہے، پھر جلدی سے کھڑکی کی طرف جاتی ہے۔ کھڑکی کے پاس آتی ہے تو دخان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے منہ نیچے کیے چل رہا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو جاتا ہے اور سوہا اس کے جانے کے بعد دوبارہ اپنے بیڈ کی طرف آتی ہے۔ کیا واقعی دخان مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مجھے لگتا ہے؟ ہاں اتنی ہی کرتے ہوں گے، تبھی تو اتنی رات کو مجھ سے ملنے آئے تھے، ورنہ کون آتا ہے؟ وہ سوچتی سوچتی لیٹ جاتی ہے اور جب خیال آتا ہے کہ آج اس نے دخان کو اپنی محبت کا یقین دلایا ہے تو مسکراتی ہوئی خود سے شرما کر تکیے میں منہ دے دیتی ہے۔ اف یار اتنا تھک گیا ہوں۔ دخان آتے ہی بیڈ پر دھم سے لیٹتا ہے، پھر کچھ یاد آنے پر اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا ہے،
اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر چلتی ہیں، پھر جب اسے اپنے مطلب کی چیز نظر آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک، جبکہ ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پرفیکٹ دخان دورانی، اب تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو، اب بس ایک موقع کا انتظار ہے، اب نہ جانے وہ کون سا موقع ہوگا جو میرے ہاتھ لگے گا۔ وہ سامنے اسکرین کی طرف دیکھے کہتا ہے جہاں اسکرین پر 3 پارٹ ہوتے ہیں اور تینوں پارٹ سوہا کا روم ہی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ دخان کچھ دیر تک ایسے ہی سوہا کا روم دیکھتا رہا جہاں سوہا آرام سے سو رہی ہوتی ہے۔ وہ ویسے ہی اسے دیکھ کر جب بور ہو جاتا ہے تو لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتا ایک سگریٹ اٹھاتا ہے اور اسے لبوں سے لگا کر لائٹر کی مدد سے جلاتا ہے۔ اب اسے تھوڑا سکون تھا، اسے نہ جانے کس چیز کی اتنی خوشی تھی، اس بات کی کہ سوہا نے اسے اظہار محبت کرا ہے، لیکن سوہا کا اظہار محبت کرنے سے اسے کیا فائدہ ہوگا، اب یہ تو دخان کو ہی پتا تھا۔ امی، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے۔ سوہا اٹھ کر جلدی سے اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر کہتی ہے، ہاں، کیونکہ تمہارے ابو اور بھائی نے منع کر دیا تھا کہ سوہا کو اب صبح صبح نہ اٹھایا جائے۔ آسیہ اس کے بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہے، وہ کیوں بھلا؟ وہ یوں کہ اب تمہارے ابو اور بھائی جاتے ہیں نا دکان پر، اور گھر بھی اب پہلے سے اچھا چل رہا ہے، تو روحان نے کہا ہے کہ اب سوہا کو منع کر دینا کہ وہ اب جاب پر نہ جائے۔ کیا امی؟ مگر کیوں؟ وہ فوراً سے گھبرا کر بولتی ہے، کیا ہو گیا ہے سوہا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں جاب کا نہیں سسرال جانے سے منع کر رہی ہوں۔ آسیہ اس کی بے چینی پر کہتی ہیں، کیا مطلب آپ کا؟ وہ ہڑبڑا کر پوچھتی ہے، کیونکہ ایک طرح سے سسرال ہی ہوا اس کا۔ کچھ مطلب نہیں، تمہاری جاب چھڑوانے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوہا کو اپنے پاس بٹھا کر بولتی ہیں اور سوہا کو ان کی مسکراہٹ سے خطرے کی بو آتی ہے۔ کیا وجہ امی؟ ارے وہ تمہارے بڑے تایا نہیں ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سائم کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ ماشاءاللہ سے سائم بہت اچھا بچہ ہے، اور تمہاری تائی تو کہہ رہی تھی کہ جلد سے جلد سوہا کو سائم کی دلہن بنا کر لے جاؤں گی۔ آسیہ مسکراتی ہوئی بولتی ہیں اور سوہا کو لگتا ہے کہ کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ میں نہیں کروں گی سائم بھائی سے شادی، مجھے نہیں پسند وہ۔ سوہا فوراً انہیں منع کر دیتی ہے۔ سوہا، تمہارے ابو نے کہا کہ سوہا راضی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں راضی ہے، تبھی انہوں نے تمہاری منگنی اس جمعے کو رکھ دی ہے۔ امی، میں کہاں راضی ہوں؟ جو آپ نے ابو کو کہہ دیا، مجھے نہیں کرنی منگنی ابھی، ابو آئیں گے تو آپ خود منع کریں گی، مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ کیا میں راضی ہوں۔ وہ غصے سے کھڑی ہو کر کہتی ہے، سوہا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ سائم اتنا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، شکل کا بھی پیارا ہے، پھر کیوں تم ایسی حرکت کر رہی ہو؟ مجھے نہیں پسند وہ۔ بس کرو سوہا، تم نے خود کہا تھا مجھے کہ امی اس معاملے میں جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا ہوگا، تبھی میں نے تمہارے ابو کو کہہ دیا ہے کہ ہاں وہ راضی ہے۔ انہیں سوہا کی بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ ہاں پہلے کہا تھا، مگر اب میں منع کر رہی ہوں، مجھے نہیں کرنی۔ تمہاری جمعے کو منگنی ہے، اب اگر تم نے مجھے منع کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے سامنے تو ایسے چیخ رہی ہو، اگر اپنے باپ کے سامنے ایسے بات کی تو ان کے سامنے ہی تمہارے منہ پر تھپڑ لگاؤں گی۔ وہ غصے سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ میں نہیں کروں گی، آپ کچھ بھی کر لے، وہ کہتی غصے سے پیر پٹکتی باہر چلی جاتی ہے۔ منگنی تو تمہاری سائم سے ہی ہوگی، وہ بھی جمعے کو، بھلے کچھ بھی کر لو، آسیہ بھی اونچی آواز سے کہتی ہیں۔ سوہا کیا ہوا ہے؟ اتنی ٹینشن میں کیوں لگ رہی ہو؟ کشف سوہا کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، وہ نرمی سے جواب دیتی ہے۔ ان مہارانی کو سائم سے شادی نہیں کرنی، تبھی ان کا منہ بنا ہوا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کشف، کیا برائی ہے سائم میں؟ کتنا اچھا بچہ ہے وہ۔ آسیہ کچن سے آتے ہوئے پہلے سوہا کو اور پھر کشف سے پوچھتی ہے، اچھا تو اس وجہ سے پریشان ہو؟ یہ بھی کوئی بات ہے پریشان ہونے والی؟ سوہا، سائم بہت اچھا ہے، میں اسے بس 2 بار ملی ہوں، تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ کشف آسیہ کی بات سن کر سوہا کو سمجھاتی ہے تو سوہا ایک دم چڑھ کر اٹھتی ہے۔ میں نے کب کہا کہ وہ برے ہیں؟ بس مجھے نہیں پسند تو نہیں پسند، میں نہیں کروں گی ان سے شادی، اور اب دوبارہ میرے سامنے اس کی تعریف مت کریے گا۔ سوہا کہتی اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ وہ تنگ آ گئی تھی صبح سے سائم کی لمبی لمبی تعریفیں سن کر۔ سوہا کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کرتی ہے اور آ کر بیڈ پر دھم سے بیٹھتی ہے۔ میں کیسے کسی کے نکاح میں ہو کر کسی اور سے منگنی کر سکتی ہوں؟ میں کیا کروں یا اللہ، کوئی راستہ دکھا، وہ روتے ہوئے خود سے کہتی ہے، پھر کسی خیال کے آنے پر اپنے آنسو صاف کرے فون اٹھاتی ہے۔
दुखान अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट को होंठों से लगाए लैपटॉप की स्क्रीन को बड़े गौर से देख रहा होता है, जहां सोहा रोते हुए फोन अपने कान से लगा रही थी, जबकि सोहा के रोने पर दुखान के माथे पर नासमझी से बाल आ जाते हैं। ये रो क्यों रही है? क्या इसके घर वालों को हमारे निकाह का पता चल गया है? वो अभी मजीद सोचता है कि इससे पहले उसका मोबाइल रिंग होता है, जिसे वो उठाकर एक नज़र लैपटॉप में सोहा पर और फिर मोबाइल पर देखकर मुस्कुराता है। तो बेगम साहिबा मुझे फोन कर रही हैं, वो कहता मुस्कुराते हुए फोन कान से लगाता है। हेलो, कैसी हो बेगम साहिबा? दुखान। सोहा दुखान की आवाज़ सुनकर रोने लग जाती है, जिस पर दुखान मोबाइल कान से हटाकर मोबाइल को और फिर लैपटॉप में सोहा को बेजारी से देखता है। क्या हुआ है जाने दुखान, रो क्यों रही हो? दुखान मोबाइल दोबारा कान से लगाकर बहुत प्यार से कहता है। दुखान, भाई ने मना कर दिया है ऑफिस आने से, सोहा रोते हुए ही बताती है। क्यों, उसे क्या मसला है? दुखान के माथे पर एकदम बाल आ जाते हैं। दुखान, सिर्फ यही बात नहीं है, अम्मी अबू ने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया है मेरे कजन साइम के साथ। क्या, तुम्हारा रिश्ता? मगर क्यों? दुखान एक झटके से कुर्सी छोड़कर उठता है। पता नहीं, और इस जुम्मे को यानी परसों मेरी मंगनी भी रख दी है। मैंने अम्मी को मना तो कर दिया है, मगर वो मान नहीं रही, कहती हैं कि शादी तो तुम्हारी साइम से ही होगी। प्लीज दुखान, कुछ करें। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो। सोहा, तुम मंगनी कर लो, दुखान उसकी बात काटे कहता है, और सोहा अपना रोना छोड़कर हैरान सी हो जाती है। दुखान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके निकाह में हूँ, वो खड़ी होकर हैरानी से कहती है। मैं ठीक कह रहा हूँ, तो मंगनी कर लो। देखो वो निकाह का तो नहीं कह रहे ना, और मंगनी से कुछ नहीं होता, तुम कर लो, वो सिगरेट को होंठों से जुदा करे कहता है। दुखान, मैं आपकी बीवी हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुखान क्या कह रहा है। मुझे पता है सोहा, मैं कौन सा तुम्हें उससे निकाह करने का कह रहा हूँ। तुम मंगनी कर लो या फिर अपने घर वालों को हमारे निकाह का बता दो। दुखान, मैं नहीं बता सकती, आप अपने घर वालों को भेज देना, वो बात कर लेंगे। सोहा, मैं भेज देता, मगर मेरे घर वाले किसी की शादी में दुबई गए हुए हैं। ये तुम ऐसा करो कि तुम मंगनी कर लो, मैं अपने घर वालों को हफ्ते वाले दिन तुम्हारे घर ले आऊंगा, दुखान कहता है, और सोहा सोच में पड़ जाती है। दुखान, मेरा दिल नहीं मान रहा, ये सही नहीं है। सोहा किस डर की वजह से कहती है? सोहा, कुछ गलत नहीं है, तुम कर लो मंगनी, और तुम बेफिक्र हो जाओ, बीवी तुम हमेशा मेरी ही रहोगी, ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। दुखान एक साइड की स्माइल देता कहता है। दुखान, सोहा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ, अपने दुकान पर यकीन है ना, मैं ये मंगनी ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। दुखान उसकी बात काट कर कहता है, तो सोहा लब काटने लगती है। बोलो सोहा, करोगी ना मंगनी? दुखान उसे चुप देखकर पूछता है, तो सोहा इस बात में सर हिलाती है। हाँ, मैं करूंगी मंगनी, मगर आप वादा करें कि आप इस हफ्ते को आएंगे। हाँ, मैं आऊंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ और तैयारी करो मंगनी की, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो बाद में बात करते हैं, दुखान कहता फोन काट देता है। तुमसे मुलाकात करने का वक्त आ गया है मेरे प्यारे दुश्मन, वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करे अपना प्लान तरतीब देता है कि उसे अब क्या करना है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, रोहान सोहा के कमरे में आकर कहता है, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार सी बैठी बेदिली से अपने हाथ में चूड़ियां चढ़ा रही होती है। शुक्रिया भाई, वो नजर उठाकर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाकर कहती है। सोहा, तुम खुश तो हो ना? रोहान साइड से एक कुर्सी उठाकर उसके सामने रखे बैठता है। जी भाई, मुख्तसर सा जवाब देती है। साइम बहुत अच्छा है सोहा, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। भाई, मुझे पता है कि साइम बहुत अच्छा है, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा इंतखाब किया है, मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं दुखान के निकाह में हूं। अगर मैं दुखान के निकाह में ना होती तो इस रिश्ते से दिलो जान से राजी होती। वो रोहान को देखे दिल में सोचती है, और रोहान ना जाने उसे क्या क्या बता रहा होता है साइम के बारे में। सोहा, तुम मुझे सुन रही हो ना? रोहान उसे खुद को तकता देख कर कहता है, तो सोहा भी ख्यालों से बाहर आती है। जी भाई, मैं सुन रही हूँ, कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो, रोहान उसे चुप चुप देख कर पूछता है। नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है, बस वैसे ही अगर भाई बहन का प्यार हो गया हो तो इधर अपने छोटे भाई पर भी नजर डाल लें। सैफ कमरे में आकर दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर बोलता है। अरे आ जाओ, तुम भी प्यार ले लो, तुम्हें किसने मना किया है?
روحان اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے، رہنے دے بھائی، آپ بس آپ ہی سے پیار کرتے ہیں۔ سیف منہ بناتا بیڈ پر بیٹھتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، سوہا بہن ہے نا، تبھی اس سے زیادہ پیار ہے۔ تمہیں پیار نہیں ہے سوہا سے؟ وہ کہتا اسے پوچھتا ہے۔ روحان کو سیف سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی سوہا سے، مگر سیف کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ صرف سوہا سے پیار کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہن ہے تو محبت ہوگی نا، وہ سوہا کو دیکھے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا بھائی، آپ کو ابو بلا رہے تھے، شاید انہیں کوئی کام تھا آپ سے۔ سیف کچھ یاد آنے پر روحان سے کہتا ہے تو وہ اس بات میں سر ہلاتا کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا چلو میں دیکھ کر آتا ہوں کہ انتظامات ہو گئی ہیں یا نہیں، یہ نہ ہو کہ میری بہن کی منگنی میں کوئی کسر رہ جائے۔ روحان سوہا کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ آپی، کوئی بات ہے؟ یوں چپ چپ کیوں ہو آپ؟ سیف روحان کے جانے کے بعد سوہا کا چہرہ دیکھے پوچھتا ہے۔ میں یہ جوتی اٹھا کر تمہیں اتنا ماروں گی نا کہ تم یاد رکھو گے۔ اب کیا میں ناچوں کہ دیکھو میری منگنی ہے، میں خوش ہوں؟ سوہا سب کی بات کا غصہ سیف پر اتار دیتی ہے اور سیف بیچارہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے۔ آپی، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوا، جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ بیزاری سے کہتی اپنا موبائل اٹھاتی ہے۔ سیف بھی چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سوہا سیف کے جانے کے بعد موبائل دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیتی ہے۔ آج ان سے ملنا ہے ہمیں، آج ان سے ملنا ہے ہمیں، چلو ان کے لیے کچھ لیتے چلیں اور ان کو دعائیں دیتے چلیں۔ دخان آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہوتے ہوئے گنگنا رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے۔ صاحب جی، یہ مٹھائی منگوا لی ہے۔ الہی بخش دخان کے کمرے میں آ کر اسے دیکھتے ہوئے ایک ڈبہ آگے کرتا ہے۔ گڈ، اب اسے جا کر میری گاڑی میں رکھ دو، وہ اپنے ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہتا ہے تو الہی بخش سر ہلاتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک لگ رہا ہوں نا، وہ تیار ہو کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے، جو بلیک پینٹ میں غضب ڈھا رہا ہوتا ہے۔ چلو ایک نظر بیگم صاحبہ پر بھی ڈالتے ہیں کہ کیسی لگ رہی ہیں، دخان کہتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اتنی حسین بیوی ملی ہے مجھے، مگر اب افسوس ہوتا ہے تمہاری قسمت پر بیگم صاحبہ کہ تم دخان کی بیوی بنی ہو، وہ مسکراتا ہوا کہتا لیپ ٹاپ بند کرتا ہے اور پھر فون اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ منگنی کا فنکشن غفار ہاؤس کے صحن میں ہی رکھا گیا تھا۔ دلہے والے یعنی سائم کے گھر والے اور باقی کے خاندان والے بھی خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ سائم بھی سفید شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آسیہ، سوہا کو لے کر آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ امبر، سائم کی والدہ مسکراتے ہوئے آسیہ کو مخاطب کرتی ہیں۔ جی بھابھی، بچیاں گئی ہیں لینے، آتی ہوں گی بس۔ لو آ گئی، آسیہ کہتی سوہا کے روم کی طرف اشارہ کرتی ہیں جہاں سے سوہا کشف اور 2-3 لڑکیوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، امبر آگے بڑھ کر سوہا کو سائم کے پاس بٹھاتے ہوئے کہتی ہیں، جس پر سائم بھی سوہا کو ایک نظر دیکھ کر مسکراتا ہے۔ چلو جی اب رسم شروع کرتے ہیں، غفار آگے بڑھ کر سب کو حکم دیتے ہیں، جس پر سارے چھوٹے بڑے سوہا اور سائم کے آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لو سائم، سوہا کو رنگ پہناؤ، امبر ایک چھوٹی سی ڈبی سائم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں تو سائم مسکراتا ہوا اس ڈبی میں سے رنگ اٹھا کر اپنی ہتھیلی سوہا کی طرف بڑھاتا ہے۔ سوہا، ہاتھ دو اپنا۔ سائم اسے چپ بیٹھا دیکھ کر ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ کر سوہا سے کہتا ہے۔ جی، وہ جیسے سوچوں سے باہر آتی ہے۔ ہاتھ دو، رنگ پہنانی ہے۔ وہ اپنی ہتھیلی دوبارہ اس کے آگے کرے کہتا ہے، جس پر سوہا اپنے گود میں رکھا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتی ہے۔ 1 منٹ، میرا انتظار تو کر لیتے، میرے بغیر ہی منگنی شروع کر رہے تھے۔ سائم سوہا کا ہاتھ پکڑے رنگ پہنا ہی رہا ہوتا ہے کہ دخان کی آواز پر سوہا اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیتی ہے اور حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھتی ہے، جہاں دخان چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ لیے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا ہوتا ہے۔ تم کون ہو اور ہم کیوں تمہارا انتظار کرتے؟ راشد یعنی سائم کے والد ماتھے پر بال ڈالے پوچھتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اندر آتے ہوئے مسکراتے ہوئے سوہا کی طرف دیکھتا ہے، جبکہ سوہا حیران سے اسے دیکھتی ہے، جبکہ گھبرا بھی رہی ہوتی ہے۔ میں سوہا کا شوہر ہوں، وہ سوہا کو دیکھے کہتا ہے، اور وہاں موجود سب لوگ یہ الفاظ سن کر اپنی جگہ سن ہو جاتے ہیں، جبکہ سوہا دخان کو نم آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ روحان غصے سے اسے کہتا ہے، جبکہ کشف ماتھے پر بل ڈالے اسے پہچاننے کی کوشش کرتی ہے۔ جی سالے صاحب، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں،
وہ دانت پیستے ہوئے روحان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، غفار یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر سوہا کا نکاح پہلے ہو چکا تھا تو اس کی منگنی کیوں کر رہے تھے؟ امبر غصے سے غفار کو کہتی ہے، نہیں بھابھی ایسا کچھ نہیں ہے، اگر نکاح ہوا ہوتا تو ہم منگنی کیوں کرتے؟ ارے انکل آپ کو نہیں پتا، ہم نے 5 مہینے پہلے نکاح کر لیا ہے، یہ دیکھیں نکاح نامہ، بلکہ آپ رہنے دیں، آپ دیکھیں۔ دخان نکاح نامہ غفار کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک دم سائم کی طرف کر دیتا ہے اور سوہا آنکھوں میں آنسو لیے دخان کو دیکھتی ہے جس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی ہوتی۔ یہ تو اصلی نکاح نامہ ہے۔ سائم غصے سے نکاح نامہ سامنے ٹیبل پر پھینک کر کہتا ہے، ارے آرام سے، تمیز نہیں ہے کیا؟ دخان نکاح نامہ اٹھا کر کہتا ہے، سوہا کیا یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا تم نے اس سے نکاح کیا ہے؟ آسیہ جو 2 دن سے سوہا کے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی، اب وجہ سامنے آنے پر سوہا کے پاس آ کر پوچھتی ہیں، امی بولو سوہا، کیا تم اس کی بیوی ہو؟ آسیہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھتی ہے اور باقی سب سوہا کے بولنے کے منتظر ہوتے ہیں، جبکہ دخان مسکراتا ہوا سوہا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔